قاسم صاحب کے محترم چچا اور حضرت مولانا مرحوم اظہار احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برادر آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سلیم احمد صدیقی قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے، اپنی یادوں سے اور اپنے جذبات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وقال اللہ تعالی كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ وقال اللہ تعالی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، معزز مہمان کرام اور تمام اقرا ٹی وی کے چلانے والے اور اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ میری خوش نصیبی ہے میں ان علماء کرام اور بڑے بڑے حفاظ کرام اور قراء کرام کے بیچ میں موجود ہوں۔ میں نے سیرت پاک سے اور علماء کرام کی زبانی سے ابھی جو تقاریر سنی ہیں، میں اپنے نفس پر، اپنے قلب پر، اپنے آپ کے اوپر بہت ہی صبر و تحمل سے سن رہا تھا، اور میری آنکھیں اشک بار تھیں، لیکن اللہ کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر یہ بھی فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر شے کو اس دنیا سے فانی ہونا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی اللہ رب العالمین کی ذات مقدس ہے۔ اور پھر سنتے سنتے یہ بھی دل میں آیا، اور حقیقت ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں موت کا ذکر کیا ہے، وہیں پر یہ بھی تو کہہ دیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور یہ بھی تو کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، کہ موت کے اوپر صبر کرو، آفتوں اور پریشانیوں کے اوپر صبر کرو، بیماریوں کے اوپر صبر کرو۔ یہ دنیا صبر کرنے والی چیز ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور اصل جو ہر مومن کے لیے مکان ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، علماء کرام، میں اپنے لیے
یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہمت کرتے ہوئے یہ موقع دیا کہ میں اللہ رب العالمین کے کلام کی کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں جو کہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ۔ محترم، یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کے کلام، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور سب کی طرف سے ادا کرنا چاہیے اور ہر ایک کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں، ہماری فیملی میں سبھی کو تقریباً قرآن کریم کا حافظ بنایا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ واسع علیم واللہ شکور علیم واللہ غفور الرحیم۔ هو اللہ الخالق الباری، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، الاسماء الحسنى، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ محترم علماء کرام، یہ چند آیتیں میرے دل میں اس وقت آئیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھیں۔ محترم، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم کا علم دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم، میں اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اظہار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا سب سے چھوٹا بھائی سلیم احمد، اللہ رب العالمین نے مجھے بھی بحمدللہ قرآن کی خدمت کا موقع اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اپنے بھائی کی آخری دیدار پر اللہ رب العالمین نے مجھے لندن کی سرزمین پر پہنچایا۔ یہ اللہ رب العالمین نے غیبی میری مدد فرمائی۔ چند گھنٹوں کے اندر ایک دنیا سے دوسری دنیا میں نے چلے جانا، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک چلی جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے سارے آنے کے یہاں کام بالکل ایسے آسان کر دیے، تو مجھے قرآن کریم کی وہ آیت یاد آ گئی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم، میں اپنے بڑے بھائی کے لیے اور تمام امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ محترم، میں نے اپنی زندگی میں جب بھی اپنے بھائی سے ملاقات کری تو یقین جانیے میں نے قرآن الکریم پڑھتا ہوا دیکھا، میں نے قرآن کریم پڑھتا ہوا پایا۔ میں یہ کچھ بات اگر کرنا چاہتا تھا تو مجھے کئی دن لگ جاتے تھے کہ میں اپنے بھائی سے کچھ مشورہ کرنا ہے، یہ کوئی بات کہنی ہے تو میں کس وقت کہوں۔ تو آپ یقین کریں، جب بھائی ہندوستان تشریف لاتے تھے تو عصر اور مغرب کا درمیان کا وقت ایک ایسا ہوتا تھا جس میں علماء کرام اور شہر کے ہمارے ساتھی اور دیگر ملنے والے حضرات عصر اور مغرب کے درمیان تشریف لاتے تھے۔ اس وقت میں کچھ بات ان سے کر سکتا تھا،
نہیں تو ہمیشہ میں نے قرآن کریم پڑھتا ہوا پایا۔ ابھی انتقال کے بعد میں نے آپ کے خادم سے ایک سوال کیا کہ ایک دو سال کے اندر کے کچھ واقعات آپ مجھے بتائیں مختصر، تو واللہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی صاحب، آپ کے بھائی صاحب کو ہم قرآن پڑھتا ہوا دیکھتے تھے، اور ایسے نہیں کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کر رہے ہوں، قرآن کریم کو بند کر کے یا آنکھیں میچ کے یا لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر کہیں بھول ہو جاتی تھی تو اپنے خادم سے کہتے تھے کہ اس آیت کے آگے کون سی آیت ہے، اس کا مجھے ایک کلمہ بتا دو، تو وہ بتاتے تھے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ ایک بات اور ذہن میں یہ آئی کہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تفسیر اظہار القرآن آپ کے سامنے شائع کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 1960 میں، جبکہ میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے مجھے میرے والد محترم نے بتایا تفسیر درس قرآن شروع کیا ہندوستان کے اندر، اور جو بڑا مقبول ہوا، اور آج بھی الحمدللہ تفسیر قرآن کریم جو ہے دنیا کے مختلف مدارسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک دینی خدمت وہ کر گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے بڑے بھائی کو بہت عزت سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی عزت سے نوازے۔ محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر گھر کے اندر، ہر محلے کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر دیجئے، قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر دیجئے اور تجوید کے ساتھ پڑھائیے۔ میں نے ابھی لیسٹر میں 2 دن پہلے سفر کیا، میرا دل اس قدر خوش ہوا، میں نے وہاں بچوں سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو میں تو تعجب میں پڑ گیا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی عمدہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ بہرحال حضرت مولانا اظہار صاحب نور اللہ مرقدہ 1945 میں قصبہ دیوبند میں ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے اور دارالعلوم دیوبند سے حفظ و قرات کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث شریف مکمل کیا، اور تقریباً 68 یا 70 میں حضرت مولانا اظہار صاحب افریقہ تشریف لے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جتنا بھی وقت گزرا ہے، سن 1960 سے 65 سے لے کر اور 2019 تک آپ نے دین کی خدمت میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر دل عزیز اور میرے پیارے اور میرے بھائی اور میرے بھتیجے حضرت امام قاسم کی عمر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، آپ سب کی عمروں میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اور یہ جو کام ایک سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری رکھے،
और मैं आखिर में अपने भाई की ईसाले सवाब के लिए और तमाम मरहूमीन की ईसाले सवाब के लिए चंद आयतें पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.